اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 3 ہے، سورہ البقرہ، آیت نمبر 283۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِحَانٌ مَقْبُوضًا فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ ترجمہ ہے، اور اگر تم سفر میں ہو اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ تو قبضے میں دیا گیا رہن لازم ہے۔ پھر اگر تم میں سے کوئی کسی پر اعتبار کرے تو جس پر اعتماد کیا گیا اس پر لازم ہے کہ وہ اس کی امانت ادا کرے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو اس کو چھپائے گا تو یقیناً اس کا دل گنہگار ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ قرض کا لین دین کرتے وقت اس کو لکھ لیا کرو اور گواہ بھی کر لو۔ یہاں اس آیت مبارکہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم سفر میں ہو اور اس وقت قرض کی ضرورت پڑ جائے اور کوئی لکھنے والا نہ ہو تو پھر تحریر کے بجائے قرض دینے والے کے پاس کوئی چیز گروی رکھ کر اس کے قبضے میں دے دو۔ یعنی اگر تمہیں کاتب نہ ملے جو قرض کو تحریر کر سکے تو اس کے لیے ضروری ہے فریحان و مقبوضہ، تو رہن قبضے میں رکھ لیا کرو۔ یعنی قرض لینے والے سے کوئی شے اپنے قبضے میں کر لے، یہ اس کے پاس ضمانت ہوگی کہ قرض واپس مل جائے گا۔ یہاں یہ چیز ضرور ذہن میں رکھیں کہ رہن کے ساتھ قبضے کی شرط ہے، یعنی بلا قبضہ کوئی رہن نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قرض لینے والا اپنی کوئی شے، کوئی چیز قرض دینے والے کے حوالے کر دے کہ میری یہ شے آپ کے قبضے میں رہے گی، آپ مجھے اتنے پیسے دے دیجئے، جب میں آپ کو پیسے واپس کر دوں گا تو آپ میری چیز مجھے لوٹا دیں۔ یہ رہن بالقبضہ ہے۔ لیکن اس میں یہ ضرور یاد رکھیں کہ کوئی بھی چیز رہن یا گروی اگر رکھی ہے تو لینے والے کو اس سے فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، وہ سود ہو جائے گا۔ مثلا اگر کسی نے مکان رہن رکھا ہے تو اس پر قبضہ تو قرض دینے والے کا ہوگا، لیکن وہ اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، یعنی وہ اس کا کرایہ نہیں لے سکتا، کرایہ مالک کو ہی جائے گا۔ تو اس چیز کا شعور رکھنا ضروری ہے کہ رہن رکھی ہوئی چیز سے قرض خواہ فائدہ اٹھا نہیں سکتا۔ رہن میں لیے ہوئے گھر میں نہ وہ خود رہ سکتا ہے، نہ اسے کرائے پہ دے سکتا ہے، یہ دونوں چیزیں سود ہو جائیں گی۔ ہاں اگر کوئی جانور رہن رکھا ہے تو اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے کیونکہ وہ چارہ کھلاتا ہے اس کو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یہودی سے کچھ غلہ ایک مدت مقرر کر کے ادھار خریدا اور اپنے لوہے کی ایک زرہ اس کے پاس گروی رکھ دی۔ تو اس حدیث مبارکہ میں ہمیں رہن بالقبضہ کی وضاحت پتہ چلتی ہے۔ پھر فرمایا، فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ۔ پھر اگر تم میں سے کوئی کسی پر اعتبار کرے تو جس پر اعتماد کیا گیا اس پر لازم ہے کہ وہ اس کی امانت ادا کرے اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہے جو اس کا رب ہے۔ اس آیت مبارکہ سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس اگر رہن میں دینے کو کچھ نہیں تھا، یا یہ کہ دوسرے بھائی نے اس پر اعتماد کرتے ہوئے اس سے کوئی شے رہن نہیں لی اور اس کو قرض دے دیا، تو یہ مال جو اس نے قرض لیا ہے یہ اس کے پاس قرض دینے والے کی امانت ہے جس کا واپس لوٹانا اس کے ذمے فرض ہے۔ تو جس پر اعتماد کیا گیا اور بغیر کوئی چیز رہن رکھے قرض دیا گیا، اسے اللہ تعالیٰ سے ڈر کر پوری امانت ادا کرنی چاہیے، اور قرض دینے والے کو اگر تسلی ہو کہ وہ بغیر رہن کے معاملہ کر سکتا ہے، یعنی اگر اعتبار ہے، تو وہ جس پر اعتبار کیا گیا وہ امانت ادا کرے، یعنی قرض ادا کرے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے جو اس کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رب ہونے کا شعور دلا کر اپنی ذات سے ڈرایا ہے تاکہ قرض لینے والا احسن طریقے سے قرض ادا کر دے۔ پھر فرمایا، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو اس کو چھپائے گا یقیناً اس کا دل گنہگار ہوگا۔ اللہ رب العزت نے گواہی یعنی شہادت کو چھپانے سے روکا ہے کہ شہادت نہ چھپاؤ، یعنی امانت میں خیانت نہ کرو۔ گواہی چھپانا کبیرہ گناہ ہے، اور قرآن اور حدیث میں اس کی سخت وعید آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر وہ گواہ ہے جو گواہی طلب کرنے سے پہلے ہی خود گواہی کے لیے پیش ہو جائے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے بھی ہمیں صحیح گواہی دینے والے کی بڑی فضیلت پتہ چلتی ہے۔
آیت کے اس حصے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے دل کے گناہ گار ہونے کا خصوصی ذکر کیا ہے کہ گواہی کو چھپانے سے اس لیے روکا گیا ہے کہ گواہی چھپانے والے کا دل گناہ گار ہوتا ہے، کیونکہ گواہی کو چھپانا دل کا فعل ہے اور دل تمام اعضاء کا سردار ہے، باقی اعضاء اسی کے مطابق کام کرتے ہیں۔ دل درست رہے تو سارا جسم درست رہتا ہے، اگر یہ خراب ہو جائے تو سارا جسم فساد کا شکار ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سن لو، بدن میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جب وہ درست ہوگا تو سارا بدن درست ہوگا، اور جہاں وہ بگڑا سارا بدن بگڑ گیا۔ سن لو، وہ ٹکڑا آدمی کا دل ہے۔ پھر فرمایا واللہ بما تعملون علیم، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علیم ہونے کا شعور دلا کر یہ توجہ دلائی ہے کہ اپنے معاملات کی اصلاح کر لو۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے مطابق چھپے ہوئے دل کے حالات پر بھی جزا اور سزا دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علیم ہونے کا شعور دلایا کہ وہ تمہارے دلوں کے حالات جانتا ہے۔ اگر دل گواہی چھپائے گا تو کسی اور کے علم میں تو نہیں آ سکتا، لیکن یہ بات اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور اللہ تعالیٰ سخت حساب لینے والا ہے، لہٰذا اپنے ہر عمل کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ آیت نمبر 284 ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ تعالیٰ کا ہے، اور جو تمہارے دلوں میں ہے اگر تم وہ ظاہر کر دو یا اسے چھپاؤ اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب لے لے گا، پھر وہ جس کو چاہے گا بخش دے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سورہ البقرہ کے آخری رکوع پر پہنچ گئے ہیں۔ یہ عظیم الشان رکوع 3 آیات پر مشتمل ہے، اور اس رکوع کے تینوں آیات اپنی فضیلت، عظمت اور مقام کے اعتبار سے بہت افضل درجہ رکھتی ہیں۔ آیت مبارکہ کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ملکیت کا شعور دلاتے ہوئے فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ تعالیٰ کا ہے، یعنی سب کچھ اسی نے تخلیق کیا اور سب کچھ اسی کی ملکیت ہے، ہر چیز اس کے قانون کی پابند ہے۔ آسمانوں اور زمینوں کی ہر چھوٹی بڑی کثیر اور قلیل چیز کا مالک صرف اللہ ہے، اور انسان ہر وقت اپنے مالک کی نظر میں ہے، اس کا ہر چھوٹا بڑا کام اللہ کی نگرانی میں ہے۔ ہر چیز کی تدبیر بھی وہی کرتا ہے، ہر چیز کے استعمال کا اختیار اسی کے پاس ہے، کیونکہ وہ ہر چیز کا مدبر، مالک اور منتظم ہے۔ انسان کو بھی کائنات کی طرح پابند زندگی گزارنی ہے، لیکن اپنے اختیار سے، کیونکہ مالک نے ہر پوشیدہ اور ظاہری عمل کا حساب لینا ہے۔ فرمایا جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اگر تم ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ اللہ تعالیٰ تم سے حساب لے لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو تخلیق کیا، وہی رزق دیتا ہے، ہر طرح کے انتظامات وہی کرتا ہے، سب اسی کی ملکیت میں ہے، سب اس کے غلام ہیں، سب اپنی ذات کے لیے نہ نفع کا اختیار رکھتے ہیں، نہ نقصان کا، نہ موت کا، نہ زندگی کا، نہ ہی موت کے بعد جی اٹھنے کا۔ اللہ تعالیٰ سب کا رب ہے اور وہ اپنی حکمت سے جیسے چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ کہہ کر کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم وہ ظاہر کر دو یا چھپاؤ اللہ تم سے حساب لے گا، یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے آخرت کے محاسبے کا خوف دلایا ہے، یعنی محاسبے کا مقصد اپنی اصلاح ہے کہ آج کے کاموں کا حساب لیں تاکہ اس کی تیاری ہو۔ انسان کی اصلاح اس تصور سے ہی ممکن ہے کہ میں جو بھی چھپاؤں یا جو بھی ظاہر کروں سب اللہ جانتا ہے اور اللہ سب کا حساب لے گا۔ اگر انسان اس محاسبے کا تصور چھوڑ دے تو اس کے لیے گناہ کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت سے دل میں آنے والی باتوں کو معاف کر دیا ہے، البتہ ان پر گرفت ہوگی جن پر عمل کیا جائے یا جن کا اظہار زبان سے کیا جائے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ کسی برائی کا ارادہ کرے تو اسے نہ لکھو، اور اگر اس برائی کو میرے خوف سے چھوڑ دے تو اس کے حق میں ایک نیکی لکھو، اور اگر میرا بندہ کوئی نیکی کرنا چاہے تو اس کے لیے ارادے پر ہی ایک نیکی لکھو، اور اگر وہ اس نیکی کو کر لے تو اس جیسی 10 نیکیاں لکھو۔ پھر فرمایا فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پھر وہ جس کو چاہے گا بخش دے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جس کو چاہے گا بخش دے گا
اور وہ جو کچھ چاہتا ہے اس میں اس کی رحمت ہے اور عدل ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عدل میں سے ہے کہ وہ نیکیاں کرنے والوں کو ان کے اعمال کے مطابق جزا دیتا ہے، اور اپنے فضل سے ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا دیتا ہے، اور جس کو چاہے عذاب دیتا ہے۔ یہ بھی اس کے عدل میں سے ہے کہ وہ گناہ گار کو اس کے گناہ کے مطابق سزا دیتا ہے۔ پھر فرمایا واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین پر اپنی ملکیت سے اپنے قدیر ہونے کا شعور دلایا کہ جو مالک ہے اختیار اسی کا ہے اور فیصلے بھی اسی کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دلوں کے معاملات کے چھپانے اور ظاہر کرنے پر اپنی قدرت کا شعور دلایا ہے کہ ظاہر کرو یا چھپاؤ وہ قادر مطلق تم سے حساب لے لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور عذاب دینے کے اختیار سے اپنے قدیر ہونے کا شعور دلایا ہے کہ فیصلے اس کے ہیں، جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے عذاب دے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات کا فہم عطا فرمائیں، اس پر عمل کرنے اور اسے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما دیں، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔